شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم والا۔ محترم ناظرین، آئیے کتاب رحمت سورہ کہف پڑھیں۔ اللہ عز و جل نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے سوال ہوا کہ اے موسیٰ، لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس۔ تو اللہ عز و جل نے ان کا عتاب کیا کہ اے موسیٰ، تم نے علم کو میری طرف منسوب کیوں نہیں کیا؟ چنانچہ اللہ عز و جل نے وہی بھیجی کہ بحرین جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں میرے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس اے موسیٰ تم سے زیادہ علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے رب ذوالجلال، میں کس طرح اس کے پاس پہنچوں گا؟ اللہ عز و جل نے فرمایا اپنی زنبیل میں ایک مچھلی رکھ کر چل پڑو، جہاں پر وہ مچھلی آپ سے کھو جائے گی وہاں پر وہ شخص آپ کو ملے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے خادم جوشع بن نون کو لیا اور زنبیل میں مچھلی رکھ کر چل دیے، یہاں تک کہ ایک ٹیلے کے پاس پہنچے تو موسیٰ اور ان کے خادم دونوں لیٹ گئے اور سو گئے۔ مچھلی زنبیل میں کودنے لگی یہاں تک کہ نکل کر دریا میں گر گئی۔ اللہ عز و جل نے پانی کا بہاؤ وہی روک دیا اور طاق سا بن گیا، اور اس کا رستہ ویسا ہی بنا رہا جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بھول گیا کہ انہیں مچھلی کے متعلق بتائیں۔ صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کھانا طلب کیا اور فرمایا کہ اس سفر میں ہمیں بہت تھکن ہوئی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت تھکے جب اس جگہ سے تجاوز کیا جس کے متعلق حکم دیا گیا تھا، کہ ان کے ساتھی نے کہا دیکھیے جب ہم ٹیلے پر ٹھہرے تو میں مچھلی بھول گیا تھا، اور یقیناً یہ شیطان کا ہی کام ہے کہ مجھے بلا دیا کہ میں آپ علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کروں کہ اس مچھلی نے عجیب طریقے سے دریا کا رستہ اختیار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے وہی جگہ ہم تلاش کر رہے تھے، چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس لوٹے۔ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر چلتے چلتے ایک چٹان کے پاس پہنچے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا اس زمین میں سلام کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں زمین میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ، تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے جسے میں نہیں جانتا، اور میرے پاس بھی اللہ کا عطا کردہ ایک علم ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اس شرط پر آپ کے پیچھے چلوں کہ آپ میری رہنمائی فرماتے ہوئے مجھے وہ بات سکھائیں جو اللہ عز و جل نے آپ کو سکھائی؟ حضرت خضر علیہ السلام بولے آپ صبر نہیں کر پائیں گے، اور اس چیز پر کیسے صبر کر سکیں گے جس کا آپ کی عقل نے احاطہ نہیں کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کے حکم عدولی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر میری پیروی کرنا چاہتے ہو تو جب تک کوئی بات میں خود نہ بتا دوں آپ مجھے نہیں پوچھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام محترم ناظرین دونوں ساحل پر چل رہے تھے کہ ایک کشتی ان کے پاس سے گزری۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی سوار کر لو۔ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کرائے کے دونوں کو بٹھا لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ آپ نے کشتی کو توڑ دیا تاکہ اس کشتی والے غرق ہو جائیں۔ آپ نے بہت ہی عجیب کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ، کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو بات میں بھول گیا ہوں آپ اس پر میرا مواخذہ نہ کریں اور مجھے تنگی میں نہ ڈالیں۔ پھر وہ کشتی پر سے اتر کر اب اس ساحل پر چل رہے تھے کہ ایک بچہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑا
اور اسے ہاتھ سے جھٹکا دے کر قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ نے ایک بے گناہ کو قتل کر دیا، آپ نے بڑی بیجا حرکت کی۔ حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ راوی کہتا ہے کہ یہ بات پہلی بات سے زیادہ تعجب خیز تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر اس کے بعد بھی میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر وہ دونوں چلے، یہاں تک کہ ایک بستی کے پاس سے گزرے اور ان سے کھانے کے لیے کچھ مانگا تو انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں وہاں انہیں ایک دیوار ملی جو گرنے کے بالکل قریب تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ہم ان لوگوں کے پاس آئے ہیں تو انہوں نے ہماری ضیافت تک نہیں کی اور ہمیں کھانا کھلانے سے بھی انکار کر دیا۔ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب یہ وقت ہماری اور آپ کی جدائی کا ہے، میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا پکڑ کر فرمایا کہ میں آپ کو ان کاموں کا راز بتا دیتا ہوں کہ جن کاموں پر آپ صبر نہ کر سکے۔ کشتی تو ان مسکینوں کی تھی کہ جو سمندر میں کام کرتے تھے، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو زبردستی کشتیوں کو چھین لیتا تھا، تو میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو عیبدار کر دوں، تو جب کشتی چھیننے والا آیا تو اس نے کشتی کو عیبدار سمجھ کر چھوڑ دیا اور وہ کشتی آگے بڑھ گئی، اور کشتی والوں نے ایک لکڑی لگا کر اسے درست کر لیا، اور وہ لڑکا جس کو میں نے قتل کیا ہے فطرن کافر تھا، اس کے ماں باپ اس سے بڑا پیار کرتے، تو جب وہ بڑا ہوتا تو اپنے ماں باپ کو بھی سرکشی میں مبتلا کر دیتا، تو ہم نے چاہا کہ اللہ عز و جل ان کو اس لڑکے کے بدلے میں دوسرا لڑکا عطا فرما دے جو کہ اس سے بہتر ہو، اور وہ دیوار جس کو میں نے درست کیا وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جس کے نیچے خزانہ تھا۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہماری چاہت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام ان پر رحمت کرتے، کچھ دیر اور صبر کرتے تاکہ ہم کو ان سے عجیب و غریب خبریں سننے کو ملتی۔ پھر نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ نے پہلا سوال تو بھول کر کیا تھا۔ پھر ایک چڑیا آئی جس نے کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر دریا میں اپنی چونچ ڈبوئی۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرے اور آپ کے علم میں اللہ کے علم میں سے صرف اس قدر کم کیا جتنا اس چڑیا نے دریا سے پانی لیا۔